नासिर भाई, उसके बाद लेंगे नेचर केव को। जी नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। माशाअल्लाह। जी जी, दुआ कर दीजिएगा आप कि जो अच्छे से रहे आप। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की खुशियां नसीब करे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत। चलो ठीक है। नेचर केव सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेचर मुफ्ती केव। साहब, जी जी एक सवाल है मुफ्ती साहब। Can someone Muslim goes to Jahannam if they marries to who never did shirk, but right now that person doesn't have proper belief in Islam, and but he or she might be take shahada in future. Can that person marry as of now on that basis? इसको सवाल मुझे समझ में आ गया, लेकिन ऑडियंस के लिए आप यही सवाल उर्दू में करें या हिंदी में करें, जो भी जबान आपके लिए आसान हो, या हिंदुस्तानी में करें। क्या एक मुस्लिम बेसिकली एक उस बंदे से अभी मतलब निकाह कर सकता है जिसने कभी ज़िंदगी में शिरक ना किया हो, और माइट बी इन फ्यूचर वो बंदा इस्लाम कबूल कर ले, ये इस चीज़ के चांसेस हैं? ओके। एक बंदा के जिसने, एक मुसलमान है, वो किसी ऐसी खातून से शादी करना चाहता है, या इसका बरक्स, कि जिसने कभी शिरक न किया हो। देखें, अगर कोई शख्स यानी आउट ऑफ दी रिलीजन जो निकाह होते हैं इस्लाम में, उसकी इजाजत है, लेकिन वो इजाजत बहुत लिमिटेड है। वो ये है कि आप एक ईसाई औरत से या एक यहूदी औरत से निकाह कर सकते हैं, जिनको हम अहले किताब कहते हैं। एक आदमी है, वो ये कहता है कि भाई फला औरत है, उसने कभी शिरक नहीं किया। अच्छा, तो क्या वो अहले किताब है? क्या वो अहले किताब में से है? नहीं, वो अहले किताब में से नहीं है। क्या मानती है? बस वो ये मानती है कि कोई है, बाकी उसको नहीं पता। वो किसी रिलीजन के कायल नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस उसका नहीं है, क्या उसकी इबादत का तरीका होना चाहिए, उसके पास कुछ नहीं है, बस शिरक नहीं किया, उससे भी निकाह जायज नहीं। अगर उसको वाकई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निकाह इस मकसद से किया जाना चाहिए, इस मकसद से जो निकाह होता है, मैं तो उसको डिस्करेज करता हूं कि भाई आपने शादी के चक्कर में अपना रिलीजन बदल लिया। क्यों? फिर वो अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल कैसे होगा? रिलीजन को बदलना है, बदलिए, उसको हक समझकर बदलिए, फिर शादी कीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप उस रिलीजन तक पहुंचे या पहुंची हो अपने होने वाले शौहर या अपने होने वाली बीवी की वजह से। मसलन एक आदमी है, उसका वो किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, खातून से, और उसने अपने रिलीजन के बारे में बताया। उस खातून ने रिलीजन को पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि हक वाज़ेह हो गया। उसने कहा मैं इस्लाम को कबूल करूंगी, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन एक खातून इस्लाम इसलिए कबूल कर रही है कि उसको निकाह करना है, ताकि लोग उसको कबूल कर लें। तो ठीक है, लोगों के नजदीक तो वो काबिल कबूल होगी, अल्लाह के नजदीक इस ईमान का कोई एतबार नहीं। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड परमिसिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी को किसी मुसलमान से निकाह करना है, किसी खातून को किसी मुसलमान को किसी ऐसी औरत से निकाह करना है, तो या तो वो यहूदी हो या वो ईसाई हो, अगर मुसलमान नहीं है, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। सेकंड पार्ट ये था सर मुफ्ती साहब इसमें कि कैन समवन हु इज मुस्लिम गोस टू जहन्नम ऑन बेसिस ऑफ दिस मैरिज? जब आपने खुदा का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया तो, और जानबूझ के तोड़ा, मना करने के बावजूद तोड़ा, तो बिल्कुल एक इंसान, चूंकि निकाह करने का मतलब क्या हुआ कि जो निकाह के बाद जो ताल्लुक है वो ताल्लुक जायज और हलाल हो जाए, वो ताल्लुक तो जायज नहीं हुआ। तो एक आदमी ने जब ऐसी जगह निकाह किया तो वो पूरी जिंदगी निकाह में नहीं बल्कि जिना में, पूरी जिंदगी जिना में। तो बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि वो शख्स जहन्नम में जाए। इसके बावजूद खुदा उसको माफ कर दे, वो खुदा का इख्तियार है। वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, ये खुदा का इख्तियार है। इसके अंदर हजरत एक तहरीफ भी तो ये हो गई कि वो उस निकाह को निकाह समझ रहा है। हाँ, ये भी है, ये भी बात है। चलो, ये अलग बात है कि निकाह को निकाह समझना सिर्फ रिलीजियस बुनियादों पर नहीं होता है। यानी निकाह केस की जो बुनियाद है वो रिलीजन भी है, वो लॉ भी है, और वो सोसाइटी भी है। हो सकता है कि भाई वो सोशल एतबार से या लीगल एतबार से उसको निकाह समझ रहा हो, रिलीजियस एतबार से ना समझ रहा हो। उस डिटेल में नहीं जाते, टेक्निकलिटी। मसला ये कि उसने हराम काम किया। ठीक है मुफ्ती साहब, थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। चलो ठीक है, इजाजत लेते हैं आपसे। हमारे साथ हैं लर्नर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
جی میرا آپ سے ایک سوال تھا. یہ ایک عیسائی نے میرے سے پوچھا تھا, میں نے ایک لائیو اسٹریم جوائن کی تھی, تو مجھے نے کافی کیوریس رکھا ہے سوال نے. ہیلو جی جی بولیے. جی تو یہ سوال یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دا بک آف ڈیسٹنی, یہ صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے 2643 کتاب القدر. ہاں کتاب القدر میں جی جی, تو اس میں نا وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ بائی ہم besides whom there is no God amongst you acts like the people deserving paradise until between him ایک منٹ, and مسلم کا نمبر کیا ہے صحیح مسلم حدیث کا؟ 2643 2643. 2643. اچھا جی. جی جی, تو اس میں لکھا ہے نا کہ پیراڈائز until between him and paradise there remains but the distance of a cubit when suddenly the writing of destiny overcomes him and he begins to act like the denizens of hell and thus enters hell and other one acts in the way of denizens of hell until there remains between him and hell a distance of cubit the writing of destiny overcomes him. اس میں جو لکھا ہے نا that the writing of destiny overcomes him, تو وہ میرے سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے اگر ساروں کی ڈیسٹنی لکھی ہوئی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ساروں کی ڈیسٹنی لکھی ہے, تو ہم کس مطلب کہ ہماری تو کوئی فالٹ نہ بنی نا کہ اگر اللہ نے ہی لکھ دیا اور ہم اس چیز کم سے کم کسی کرسچن کو تو یہ سوال کرنے کا حق ہے نہیں. جی جی, کوئی اور کرے تو کرے بھائی. وہ قوم جو یہ مانتی ہو کہ خدا خود اس دنیا میں آ کے سولی پہ لٹک گیا, ٹھیک ہے, اور آپ کے گناہ دھل گئے, سارے فالٹ آپ کی, بھگت رہا خدا, ٹھیک ہے, اور سارے گناہ دھل گئے سوائے ایک کے. ایک گناہ نہیں دھلے گا. وہ کون سا گناہ ہے؟ سارے دھل جائیں گے. وہ ہر ایک کو معاف اس طرح کرے گا خود لٹک گیا, لیکن ایک معاف نہیں کرے گا. وہ کون سا گناہ ہے؟ میرے خیال میں وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو خدا کا بیٹا نہ مانے, جو خدا کو نہ مانے, یہ گناہ نہیں دھلے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ بھائی عیسائی دنیا میں اب چاہے جو کام کریں ان کو تو جنت میں جانا ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اب فری ہینڈ مل گیا نا. اب آپ جس کو ماریں, کس کو قتل کریں, مورل رہیں کہ امورل رہیں, وٹ ایور یو ڈو, آپ کے گناہ دھل چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے, چونکہ جو 2000 سال پہلے اپنے سارے گناہ معاف کروا چکے ہوں. اچھا 2000 سال پہلے بھی انسان تھے, ان کا کیا بنے گا بھائی؟ خدا تو 2000 سال پہلے آیا نا. اب جو ببلیکل نیریشن کے مطابق تو 7000 سال پہلے حضرت آدم تھے, تو سمجھ لیجئے جو 5000 سال حضرت عیسیٰ سے 5000 سال پہلے جو لوگ یہاں بستے تھے, ارسطو بھی جہنم میں گیا, پلیٹو بھی جہنم میں گیا, جتنے بھی سارے بڑے بڑے دماغ ہیں, سارے فلاسفرز ہیں, سب جہنم میں. ان کو تو ان کے گناہ تو بخشنے کے لیے کوئی لٹکا ہی نہیں. بالکل. ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ارسطو پلیٹو تو چلو گریک میں تھے. جب معیار ہی یہ ہے کہ خدا کے مر جانے پہ گناہ معاف ہوں گے اور باقی چیزوں پہ, یعنی کہ پرانی شریعت پہ بھی گناہ معاف نہیں تھے, تو جن نبیوں کے پاس شریعت بھیجی تھی ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ مانا ہی نہیں. حضرت موسیٰ کا کیا ہوگا؟ حالانکہ بائبل میں حضرت موسیٰ کو پروفٹ مانا گیا ہے. داؤد علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ جی حضرت نوح کو اور حضرت لوط علیہ السلام, حضرت نوح کو تو الیاذ باللہ ریپسٹ ہی بنا دیا. تو ایسے لوگوں کو یہ سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ ہاں, اب اس حدیث کا میں بتا دوں. اس حدیث میں سمپل یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا خدا کا علم وہ کہ جو ہمارے ماضی, حال اور مستقبل کو جانتا ہو, جو ٹائم سے ماورا ہو, جو لا زمان ہو لا مکان ہو, جو ہمارے فیوچر کو اسی طرح جانتا ہو جس طرح وہ ہمارے حال کو اور ہمارے پاسٹ کو جانتا ہے, کیا اس کا علم کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کا علم غلط ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے نا. بالکل. تو اس حدیث میں سمپل یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بظاہر ایک انسان کو لگتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی تو جنتی ہے, اس نے پوری زندگی بڑے نیک کام کیے ہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا کا علم غلط ہو جائے. وہ یقیناً ایسا کام کرے گا جو خدا کے علم میں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہوگا. بس اتنا ہی مطلب ہے اس کا. جی میں بالکل, میرے سے بھی اس نے یہ سوال پوچھا تھا, میرے بھی دماغ میں یہی آیا کہ ہم ایک سوال پوچھتے ہیں. اگر ہم ایک سوال پوچھتے ہیں, آپ کرسچنوں کی اسٹریم پہ کیوں گئے تھے؟ یہ سوال ہے. ہمارے پاس آئے ہو نا,
جی یہ ایڈم سیکر کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے. نہیں بھائی ارے رکے 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 رکے, زیادہ تیز نہیں بننا, آپ پہلے بھی کئی بار جڑ چکے ہیں نا. جڑ چکے. بات یہی ہے کہ آپ وہ ایڈم سیکر ہو کہ پیکر ہو, آپ اس کی اسٹریم پہ گئے کیوں؟ اگر آپ مسلمان وہاں پہ وہ نا بہت سے مسلمانوں کو بلاتا ہے, ہے وہ اپنے آپ کو پرسنل انویٹیشن دیا, پرسنل انویٹیشن دیا؟ نہیں اس کی مجھے یوٹیوب پہ ریکمنڈیشن نہیں ہوتی, جس طرح میں لائیو اسٹریمز وغیرہ دیکھتا ہے نا. آپ مت جائیں, کیونکہ اگر آپ بیسک چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ کیا کرنے گئے وہاں؟ نہیں بالکل میں ادھر گیا, وہ پہلے تو وہ کوئی اور قرآن کی سورہ یوسف میں نا کوئی ایک ورس بیان کر رہا تھا. ہمیں پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. آپ جب بیسک چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو جانے کی ضرورت کیا ہے, یہ کوشچن. وہ کیا کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اسے چھوڑ دیجئے, وہ تو کر ہی رہا ہے. جی میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ اگر اللہ نے کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس نے کدھر جانا ہے, مطلب کہ خود سے نہیں لکھا ہوا, پر یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ آگے دنیا میں کس کا کیا فیٹ ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خود سے لکھ دیا کہ اس نے جنت میں ہی جانا ہے, کہ بس یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے ہر انسان نے کدھر جانا ہے, اس کا مقدر کیا ہے, بے شک وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرے. بھائی آپ گئے کیوں؟ جانا نہیں چاہیے نا ایسی جگہوں پہ, آپ کو نہیں پتا. وہ بہت سے مسلمانوں کو بلاتا ہے, ہندوستان سے, پاکستان سے. وہ اپنے آپ کو پاکستانی بولتا ہے اور مسلمان بولتا ہے, کہتا ہے میں مسلمان تھا اب میں عیسائی ہو گیا. آپ کو کوئی بولے گا کہ آ کے گٹر میں جا جائیں. یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات ہے, اس کو پتا ہے میں جتنا بھی جھوٹ بولوں گا اگلا بندہ لٹک چکا میرے لیے, میں تو جنت میں ہی جانا ہے, وہ جھوٹ بولے گا دبا کے. جی بالکل. ایک اور چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے پاس جانے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو کنونس کر لیں گے؟ جانا ہوتا مفتی صاحب نہیں پہنچتے, دیگر افراد جو کرتے ہیں اسٹریمز وہ نہ پہنچتے, تو وہاں بیٹھ کے ان کا مسلمانوں کو بلانا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں ہدایت یاب کروا, کیونکہ وہ ہدایت یاب ہونا ہی نہیں چاہتے. اور ایک بھائی میری اسٹریم پر آئے تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ویئرشپ دینے والے بھی ہم ہی ہیں. اگر ہم ہر بندہ جانا چھوڑ دیں نا وہاں پہ, ہر بندہ یہ سوچتا ہے صرف میں ہی جا رہا ہوں, اگر ہم سب جانا چھوڑ دیں وہاں پہ تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ غلطی ہم سب کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچیں وہاں جاتے ہوئے کہ بھائی میں یہ آرگیومنٹ دوں گا اور جو ہے نا وہ فلاں بندہ ہدایت یاب ہو جائے گا. اور ایسی جگہ پہ یعنی جہاں پہ بلاسفیمی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, امہات المومنین کے حوالے سے, ایسی جگہ پہ جانے سے تو قرآن بھی ہمیں منع کرتا ہے. صحیح. اور قرآن ڈراتا ہے, کہتا ہے کہ اگر یہ عمل تم نہیں کرو گے, یعنی کہ جانا بند نہ کرو گے, ان کے پاس بیٹھنا بند نہ کرو گے, تو انہی جیسے ہو جاؤ. یہ تو بہت ہی اسکیری آیت ہے, تو اس کا خیال رکھیں, خاص خیال رکھیں پیارے بھائی. جی بس ایک آخری سوال ہے اگر میں کر لوں. چلیں ایک سوال. جی سورہ یوسف میں نا جب ہو گیا, اگلی مرتبہ آئیے گا انشاءاللہ. چلیں سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت